میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا نہ کر گزروں جس نے انزش کا یہ حال کیا ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ وہ اس قدر سہمی ہوئی تھی اور رو رہی تھی کہ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا، اسے پہنایا، پھر اسے اپنی ریوالونگ چیئر پہ بٹھایا، اسے پانی پلایا۔ میں نے کہا بتاؤ مجھے یہ کس نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگی ڈاکٹر وجاہت نے، میرے پروفیسر، انہوں نے مجھے لیب میں بلا کے، یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ یہ سن کے میرا فشار خون بڑھا تھا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ، اس شخص کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ بہت گھبرا گئی، کہنے لگی میری بدنامی ہو جائے گی، میں کس طرح سے یہاں پہنچی ہوں میں جانتی ہوں۔ میں نے کہا تم بتاؤ اس نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میرے دل میں 100 قسم کے وسوسے اٹھ رہے تھے، میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے برباد کر دیا ہے اس نے۔ ایسا کرو حیان، میرا گلا دبا کے مجھے جان سے مار ڈالو، میں اپنے ماں باپ کا سامنا نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں میں تمہارے پاس کیوں آ گئی، مجھے خودکشی کر لینی چاہیے تھی، مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ میں یہ سن کے کس ضبط سے گزر رہا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ میرا پورا سٹاف اس کی بکھری حالت دیکھ چکا تھا، وہ سب جانتے تھے کہ وہ میری منگیتر ہے۔ میں نے کہا چلو اٹھو، چلو میں اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں، اس کے خلاف FIR کٹوائیں گے، میں اسے پھانسی پہ لٹکا کے رہوں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں اپنے گھر والوں کا سامنا نہیں کر سکتی ایان، مجھے زہر دے دو، میں جینا نہیں چاہتی، میں مرنا چاہتی ہوں۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی میں اپنے گھر والوں کا سامنا نہیں کر سکتی، اگر میرے ماں باپ کو یہ پتہ چلا وہ تو جیتے جی مر جائیں گے، میری بہت بدنامی ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں نے کہا تم اپنے بال باندھو۔ اس نے اپنے بالوں کو لپیٹ کے جوڑا بنا لیا، پھر میرے کہنے پہ اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ میں اسے جب اپنے ساتھ اپنے آفس کے کمرے سے باہر لایا تو سب کی نظریں اس پہ تھیں، اور ان نظروں میں عجیب و غریب سے سوالات تھے۔ اس وقت تو میں بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کوئی جواب دیتا۔ میں اسے لے کے باہر آ گیا، اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ کہنے لگی گھر پہ کچھ مت بتانا حیان۔ میں ذہنی طور پہ بہت زیادہ الجھ کے رہ گیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر گھر تک چھوڑا۔ میں اسے اندر لے کے گیا تو میری ممانی اس کا بگڑا حلیہ دیکھ کے پریشان ہوئی۔ فوراً سے ان کا ہاتھ ان کے سینے پہ گیا، کہنے لگی اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹیں لگی ہیں۔ وہ کہنے لگی کیسی چوٹیں؟ یہ کیا ہوا ہے اور تمہیں، اور یہ ناخنوں کے نشان کیسے ہیں؟ میں نے کہا ممانی کہہ تو رہا ہوں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، خراشیں اسی وجہ سے آئی ہیں۔ ابھی بھی انزش رو رہی تھی۔ میری ممانی پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، ماتھے پہ بل ڈالے۔ انزش سے کہنے لگی مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے، لیکن وہ جس طرح سے رو رہی تھی اس وقت وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ ممانی اسے کمرے میں لے گئی۔ میں واپس اپنے گھر آ چکا تھا، لیکن میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس پروفیسر کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ میں وہاں سے سیدھا یونیورسٹی گیا، کہا کہ مجھے ڈاکٹر وجاہت سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ تو 1 بجے تک چلے جاتے ہیں، بس چند ہی لیکچرز دیتے ہیں، اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہوں گے، وہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ میں نے ہاسپٹل کا نام پوچھا اور میں سیدھا اس ہاسپٹل میں چلا گیا۔ اس وقت وہ ڈاکٹر OPD میں تھا، مریضوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں سیدھا دروازہ کھول کے اندر چلا گیا بنا کسی کی اجازت کے۔ اس وقت وہ ایک 15 سالہ لڑکی کو بیڈ پہ لٹائے، کان پہ اسٹیتھوسکوپ لگا کے اس کا سینہ اور پیٹ چیک کر رہا تھا۔ یوں اس لڑکی کو ہولڈنگ بیڈ پہ لیٹا دیکھ کے میرے دل میں بہت خیالات آنے لگے۔ میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا، اسٹیتھوسکوپ اتار کے ایک طرف پھینکا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسیحا ہو کے تم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے اسے لے جا کے دیوار پہ لگا دیا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ وہاں پہ دوسرا اسٹاف بھی آ چکا تھا۔
وہ ڈاکٹر میرے ہاتھ سے اپنا گلا چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے سے وارڈ بوائے اور دوسرا اسٹاف بھی مجھے پیچھے کر رہے تھے، لیکن میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اسے مار ڈالوں۔ بڑی مشکل سے مجھے اس ڈاکٹر سے پیچھے کیا گیا جو مجھ سے مشکل سے 7 سال ہی بڑا ہوگا۔ وہاں کے گارڈز مجھے کمرے سے باہر لے جانے لگے۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس نے انزش کے ساتھ جو کیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اتنی زور سے چلا کے کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس جمع ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر بھی اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ یہ سب کرنے والے؟ میں نے کہا زیادہ شریف مت بنو۔ میرے دونوں بازو گارڈز نے جکڑ رکھے تھے۔ اگر مجھے آزاد کر دیتے تو میں سچ مچ اس ڈاکٹر کو جان سے مار دیتا۔ میں نے کہا تم نے میری منگیتر کی عزت کو برباد کیا ہے۔ یونیورسٹی میں تم لڑکیوں کو پڑھاتے ہو یا ان کے ساتھ؟ یہ کہہ کے میں لب بھیج گیا۔ میری یہ حالت تھی، مجھ پہ جنون سوار ہونے لگا تھا۔ میری بات سن کے وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کس بنیاد پہ تم مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہو؟ وہ عورت جو اپنی بیٹی کا چیک اپ کروانے آئی تھی وہ بھی باہر نکل کے حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ ایک ریپسٹ ہے، لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس ڈاکٹر کی رنگت اڑ کے رہ گئی۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں یوں اس کی عزت کا جنازہ بھی نکال سکتا ہوں۔ ایسے پروفیسرز لڑکیوں کو ہراساں کر کے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی عزت کے ڈر سے منہ بند رکھے گی، لیکن میں اس شخص کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کیا نہ کر گزروں۔ میں گارڈ سے اپنے ہاتھ چھڑوا رہا تھا۔ ڈاکٹر وجاہت کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ کوئی پاگل شخص ہے، مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا ہاتھ چھوڑو، میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں۔ تم نے جو کچھ انزش کے ساتھ کیا ہے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کب تک یہ گارڈز میرے ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں گے؟ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس آ گئی، مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ میرے اثر و رسوخ بہت زیادہ تھے۔ میں نے ایک کال کی اور مجھے جیل سے باہر نکال دیا گیا۔ میں گھر پہنچا تو والدہ کہنے لگی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں، تمہارے کپڑوں میں مٹی کیسی لگی ہوئی ہے؟ 2 گھنٹے میں جیل کی زمین پہ بیٹھ کے آیا تھا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کیا ممانی کی طرف گئی تھیں؟ کہنے لگی نہیں، کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا۔ پھر میں نے انزش کو فون کیا، اس نے فون اٹھایا تو بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم ڈاکٹر کے خلاف FIR کٹواؤ گی۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ کہنے لگی میں بدنام ہو جاؤں گی، مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ میں نے کہا انزش میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میں اسے یوں دندناتے ہوئے پھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مجھے گارڈز نے نہ پکڑا ہوتا تو ابھی تک وہ میرے ہاتھ سے مر چکا ہوتا۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی کیا مطلب، کہاں سے آ رہے ہو تم؟ کیا تم ڈاکٹر وجاہت کے پاس گئے تھے؟ میں نے کہا میں اسے مارنے گیا تھا، میں اس کا گلا دبا رہا تھا، اگر 5 منٹ گارڈز لیٹ پہنچتے تو مر چکا ہوتا وہ۔ یہ سن کے وہ گھبرائی، کہنے لگی اور تم نے یہ سوچا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوتا؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سوچنا، تم ابھی میرے ساتھ چلو گی، ہم اس کے خلاف کیس کریں گے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اس شخص کا جینا دوبھر کر کے رکھ دوں گا۔ اس نے میری انزش کے ساتھ ایسے کیا تو کیا کیسے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے میری حالت اس وقت کیا ہے انزش، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگی میری تھوڑی سی عزت رہنے دو، امی کو کچھ نہیں پتہ، بڑی مشکل سے انہیں یقین دلایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ دیکھو تم جانتے ہو میرے والد یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے، پلیز حیان مجھے بدنام مت کرو، کچھ ایسا کرو کہ تم ڈاکٹر وجاہت سے بدلہ بھی لے لو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ میں اس وقت بہت طیش میں تھا، بے تحاشا غصے میں تھا۔ میں نے کہا میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا، بس میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں ابھی نہیں، پلیز ابھی مت آنا، کیونکہ امی بہت غصے میں ہیں، انہیں لگتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ۔ یہ سن کے تو میں غصے سے پاگل ہوا تھا۔
میں نے کہا مومانی میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں برباد ہو کے رہ گئی ہوں، میں تمہارے قابل نہیں رہی حیان، میں جی چاہ رہا ہے کہ پنکھے سے لٹک کے اپنی جان دے دوں، مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، تم نہیں جانتے اس وقت میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ میں نے کہا میں اس ڈاکٹر کو چھوڑوں گا نہیں، تم میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تمہیں اگر یہ ڈر ہے کہ میں تمہیں اپناؤں گا نہیں تو تم اس ڈر کو اپنے اندر سے ختم کر دو، تم میرے ساتھ چلو، اس پہ FIR کٹوائیں گے ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، تمہارے علاوہ نہ جانے اس نے کس کس کی زندگی برباد کی ہوگی۔ وہ کہنے لگی نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے آن، اگر کیس کیا تو میں سب کے سامنے آ جاؤں گی، میں سب کی نظروں میں بدنام لڑکی بن گئی تو ہر کوئی مجھے اسی آنکھ سے دیکھے گا اور میں مر جاؤں گی، میں اس معاشرے کا سامنا نہیں کر سکتی، بلکہ مجھے مر جانا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں ابھی آتا ہوں، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اڑ کے انزش کے پاس چلا جاؤں، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور جس کا قصور تھا وہ کیسے عزت سے ڈاکٹر بنا بیٹھا تھا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں سوچ چکا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میرا یہ حال تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، انزش کی تکلیف مجھے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی، یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں انزش اپنے آپ کو کچھ نہ کر بیٹھے۔ اسی شام انزش ہمارے گھر پہ آئی، میری والدہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگیں کہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی بس ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، موٹر سائیکل ٹکرا گئی تھی تو میں زمین پہ گر گئی، اس لیے چوٹیں اور خراشیں آ گئی ہیں۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، باہر سے اس کی آواز سن کے میں فوراً باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پہ پژمردگی چھائی ہوئی تھی، چہرہ بالکل بے رونق ہو چکا تھا، آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے میں لے کے گیا، دروازہ بھی بند کر دیا۔ اسے بیڈ پہ بٹھا کے میں نے کہا کہ آخر تم اس ڈاکٹر پہ کیس کیوں نہیں کر رہی؟ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ انزش میں تمہیں ضرور اپناؤں گا، اور اگر تمہیں ڈر ہے تو میں آج ہی امی سے بات کر لیتا ہوں، 10-15 دن میں شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد تم کیس کر دینا، تمہیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میں تمہیں اپناؤں گا نہیں۔ وہ کہنے لگی بات یہ نہیں ہے، تم پہ بھروسہ نہیں ہوتا تو تمہارے پاس تو نہیں آتی حیان، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، تمہاری محبت پہ یقین ہے، اسی لیے اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کہا، میں سیدھا تمہارے پاس آئی، تمہیں سب کچھ بتایا، ورنہ کیا کوئی لڑکی اپنے منگیتر کو ایسی باتیں بتاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں بتاتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مرد کبھی بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرتا جس کے ساتھ ریپ ہوا ہو۔ میں جانتی تھی کہ تم کر لو گے، تم مجھے یوں نہیں چھوڑو گے، مجھے ہر دکھ ہر تکلیف تمہیں بتانے کی عادت ہے، میں بہت اذیت میں ہوں، مجھے چین نہیں آ رہا، میں چاہتی ہوں کہ اس شخص کے ساتھ بدلہ اس طرح سے لیا جائے کہ میرا نام نہ آئے، میں بدنام نہیں ہونا چاہتی، اور مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا وہ اپنی زندگی بڑے سکون سے گزارے، اس شخص کو کوئی حق نہیں ہے سکون سے زندگی گزارنے کا، میں چاہتی ہوں وہ اس اذیت سے گزرے جسے صرف وہ محسوس کرے، لیکن وہ کسی سے کہہ نہ سکے، جیسے میں کہہ نہیں سکتی۔ تم بتاؤ حیان، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں نے کہا تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں اپنی بدنامی نہیں چاہتی، لیکن میں اس شخص کو سزا بھی دلوانا چاہتی ہوں، تم جانتے ہو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اس کی نظر مجھ پہ اچھی نہیں تھی، وہ کہنے لگا میری خواہش پوری کر دو ورنہ تمہیں فیل کر دوں گا، تم جانتے ہو میڈیکل میرا خواب ہے، میں پچھلے 1 مہینے سے بہت پریشان تھی، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ شخص مجھے فیل نہ کر دے، میں نے پیپرز دیے تو یہ مجھے اور بھی زیادہ دھمکانے لگا، کہنے لگا وہ مجھے فیل کر دے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی حیان، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، بہت بار چاہا تم سے بات کروں لیکن موقع نہیں ملا، میں بہت ذہنی اذیت سے 2-4 ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے چند دن پہلے مجھے لیبارٹری میں بلوایا، میرا پیپر مجھے دکھایا، وہ مجھے فیل کر چکا تھا، میں رونے لگی کیونکہ میں نے بہت محنت کی تھی، تم جانتے ہو میں ہر وقت کتابوں پہ جھکی رہتی تھی، پڑھتی رہتی تھی، میں نہیں جانتی کہ اس نے کب
لیبارٹری کا دروازہ لاک کر دیا اور پھر یہ کہہ کے وہ رونے لگی. کہنے لگی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے اپنے آپ کو ختم کر دوں. اس نے میرا کریئر برباد کر دیا، اس نے میری عزت برباد کر دی، اس نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا. یہ کہہ کے اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے اور رونے لگی. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور میرا دل کٹنے لگا. میں مٹھیاں بھینچے یہ سب سن رہا تھا. وہ کہنے لگی کہ وہ خود اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، اسے پرواہ تک نہیں ہے کہ اس نے مجھے برباد کر دیا ہے. ہاں، اگر اس کی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو اسے پتہ چلے کہ برباد ہونا کیا ہوتا ہے. میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے اپنا بھی لوگے، لیکن پھر بھی میرے قریب آنے سے گھبراؤ گے اور تمہاری قربت سے میں خوف کھاؤں گی. ساری زندگی ہماری اسی طرح گزر جائے گی. ایسے واقعات روح پہ اثر کرتے ہیں، روح کو گھائل کر دیتے ہیں، دماغ پہ بہت بڑا نقش چھوڑ دیتے ہیں. انہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی، اور میرے ساتھ ساتھ تم بھی ایک اذیت سے گزرو گے. کسی مرد کے لیے یہ بات آسان نہیں ہوتی کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کرے، تعلق قائم کرے، اس کے ساتھ کسی نے ریپ کیا ہو. میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی حیان، مجھے مر جانا چاہیے. میں نے کہا تمہیں نہیں، اس شخص کو مر جانا چاہیے، اور میں اسے چھوڑوں گا نہیں. وہ کہنے لگی تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کیا کر لو گے تم؟ اسے بدنام کر دو گے. ایسے لوگوں کو بدنامی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. بدنام وہ نہیں ہوگا، بدنام میں ہو جاؤں گی، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے کہا جو کچھ میں اس کے ساتھ کروں گا اسے فرق پڑے گا. مجھ سے انزش کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. وہ واپس اپنے گھر چلی گئی، لیکن میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی، کبھی بھی حرام موت کو نہیں اپنائے گی. میں اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ میں اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ ضرور لوں گا. 2 دن میں آفس بھی نہیں جا پایا. میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ وہ پل پل مرے، تڑپے. پھر میں نے اس شخص کا پتہ نکلوا لیا. یہ میرے لیے بالکل بھی مشکل کام نہیں تھا. میں اس کے گھر پہ چلا گیا، دروازے پہ دستک دی. دروازہ اسی نے کھولا تھا. میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے گلی میں لے آیا. اس بار میں سوچ چکا تھا کہ انزش کا نام نہیں لوں گا، کہیں وہ بدنام نہ ہو جائے. میرے گریبان پکڑنے پہ اس کا چشمہ اتر کے زمین پہ گر گیا. وہ کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے، تم میرے ساتھ کیا بدماشی کر رہے ہو، پہلے ہاسپٹل میں اب گھر پہ. میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، گریبان چھوڑو میرا. میں نے کہا ایسے کیسے چھوڑ دوں، ایسے کیسے چھوڑ دوں. میرا لہجہ بہت بلند تھا. کئی گھروں کی کھڑکیاں کھلیں، لوگ باہر جھانک رہے تھے. وہ بھی دیکھ چکا تھا. کہنے لگا میرا گریبان چھوڑو، تم نے جو بات کرنی ہے گھر میں آ کے بیٹھ کے کرو. میں نے کہا کیوں کروں گھر میں آ کے؟ تم کیا چاہتے ہو تمہارے سارے کرتوت بند کمروں میں رہیں اور تم یہاں محلے میں عزت کی زندگی جیتے رہو، ڈاکٹر صاحب کہلاتے رہو، اور یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتے رہو، انہیں ہراساں کرو، ان کی زندگیوں کو برباد کرتے رہو، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہو اور خود عزت کی زندگی جیتے رہو. میرا لہجہ جتنا بلند تھا، میری آواز پوری گلی میں گونج رہی تھی. اچانک سے اس شخص کی بیوی باہر آئی. وہ بہت خوبصورت تھی. غصے سے میرے پاس پہنچی. کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، کون ہو تم، کیوں جھوٹے الزام لگا رہے ہو میرے شوہر پہ، چھوڑو ان کا گریبان. وہ شخص کہنے لگا نور تم اندر جاؤ، میں ابھی پولیس کو بلواتا ہوں، اس کے خلاف ہتک عزت کا کیس کرواؤں گا. میں بے بنیاد بات پہ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ میں نے یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا تم لڑکیوں کو ڈراتے ہو، ہراساں کرتے ہو، انہیں بدنامی کا خوف دلاتے ہو، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس کی بیوی میرا گریبان پکڑ چکی تھی. وہ مجھے پیچھے دھکا دینے لگی. شاید وہ شخص بہت شریف تھا، لڑنا نہیں جانتا تھا. بے اختیار سا عمل تھا کہ میرا ہاتھ اس کے گریبان سے چھوٹا اور میں گرتے گرتے بچا. وہ کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے.
خبردار جو میرے شوہر پہ کوئی بھی جھوٹا الزام لگایا، وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو؟ پہلے ہاسپٹل میں بدنام کیا، اب محلے میں بدنام کر رہے ہو۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کون ہے وہ لڑکی؟ لے کے آؤ اس کو میرے سامنے، میں پوچھتی ہوں کہ میرے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ خواہ میں ہمیں بدنام مت کرو، چلو جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا تاکہ تمہارا شوہر گلی محلے کی اور لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی سب کرتا رہے۔ تمہارے ساتھ جب کوئی مرد ایسا کرے گا نا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے شوہر نے جو کچھ کیا ہے وہ لڑکیاں کس اذیت سے گزر رہی ہیں۔ میری اس بات پہ اس نوجوان نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، کہنے لگا خبردار جو تم نے میری بیوی کے بارے میں کچھ غلط کہا۔ بات اپنی عزت پہ آئی تو اس بزدل شخص کا ہاتھ بھی اٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا نور تم گھر میں جاؤ، اندر جاؤ، میں خود بات کر لوں گا اس سے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ جھوٹا الزام لگانے والا؟ گلی کے بہت سے مرد باہر آ چکے تھے۔ میں نے کہا یہ شخص دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یہاں پہ یہ عزت دار بنا ہوا ہے، ڈاکٹر بنا ہوا ہے۔ آج اس نے میرے گھر کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کل کو آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ کسی سے یہ علاج کے بہانے اپنی ہوس پوری کرتا ہے اور کسی کو پیپر میں فیل کرنے کی دھمکیاں دے کے، ارے اسے دھکے دے کے یہاں سے نکالو، ورنہ کل کو تم لوگوں کی بیٹیاں بھی بربادی کے دوراہے پہ آ کے کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے واپس آ گیا، لیکن میرا دماغ ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اس شخص کو بدنامی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، ہاں اپنی خوبصورت بیوی سے اسے بہت محبت ہے۔ میں جان چکا تھا کہ اس شخص کو لڑنا نہیں آتا۔ میرے گریبان پکڑنے پہ بھی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، میرا گریبان تک نہیں پکڑا تھا، مجھے مارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن جب بات اس کی بیوی پہ آئی تو اس نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ مطلب اسے دوسروں کی عزت کی پرواہ نہیں تھی، لیکن اپنی بیوی کی بہت پرواہ تھی۔ وہاں انزش پل پل اذیت برداشت کر رہی تھی اور یہاں میں ایک اذیت سے گزر رہا تھا۔ 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کرتا رہا کہ مجھے اس ڈاکٹر کو ایسی سزا دینی ہے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ اگلی ہی رات 1 بجے کے قریب میں چوروں کی طرح اس کے گھر میں داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری جیب میں ماسٹر کی موجود تھی، جس سے میں نے اس کے گھر کے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر چھوٹا تھا لیکن کافی سجا ہوا تھا۔ سامنے 2 کمرے تھے جو بند تھے۔ دائیں جانب ڈرائنگ روم تھا جس پہ شیشے کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ اپنے گھر میں وہ پرسکون نیند سو رہا تھا، اور یہاں 3 دن سے نہ میں سو پایا تھا نہ انزش کی سسکیاں میرا چین اڑا رہی تھیں، اس کے آنسو مجھے بے چین کر رہے تھے۔ تو یہ کیسے سو سکتا تھا؟ اس کی نیندیں میں آج حرام کرنے آیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں میاں بیوی سو رہے تھے، بیچ میں ان کی بیٹی سو رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، سامنے رکھی کرسی کو ٹھیک کیا، اپنے کندھے پہ لٹکے ہوئے بیگ میں سے میں نے ایک رسی نکالی، پھر میں نے اس شخص کے پاس جا کے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اسے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ وہ ابھی ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تب تک میں اسے کرسی پہ بٹھا چکا تھا۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور رسی سے اس کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے۔ شاید اس کی نظر بہت کمزور تھی، چشمے کے بغیر اسے ٹھیک سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کون ہو تم؟ وہ گھبرا سا گیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا ایک ہاتھ باندھا، پھر دوسرا بھی باندھ دیا۔ وہ چلانے لگا چور چور۔ اس کی بیوی اور بیٹی بھی اٹھ گئیں۔ اس کی بیوی نے لیمپ آن کیا، تب تک میں اسے اچھے طریقے سے باندھ چکا تھا۔ اس کے منہ پہ میں نے رومال باندھ دیا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس کی بیوی خوف زدہ ہوئی، کہنے لگی تم یہاں؟ میں نے کہا ہاں میں یہاں۔ وہ کہنے لگی میرے شوہر کو کیوں باندھا ہے تم نے؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ کیوں ہماری زندگی کو عذاب میں ڈال رکھا ہے؟ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔
اس کا شوہر اس وقت بالکل بے بسی کی حالت میں تھا۔ میں اس عورت کے پاس آ گیا۔ اس کی بیٹی ڈری سہمی بیڈ پہ بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بیوی کے بال کھلے ہوئے تھے، کافی لمبے تھے، خود بھی وہ بے حد حسین تھی۔ ڈاکٹر بھی ہینڈسم سا نوجوان تھا، لیکن کرتوت کالے تھے اس کے۔ جیسے ہی میں اس کی بیوی کے پاس پہنچا وہ کچھ گھبرائی، کہنے لگی میرے شوہر نے کچھ نہیں کیا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے لے رہی تھی اور میں ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ اس وقت میرے دماغ پہ بس ایک چیز سوار تھی، اور وہ یہ کہ اس کے شوہر نے انزش کو برباد کیا ہے، میری انزش کو۔ اس کے گلے میں لیا ہوا دوپٹہ میں نے بڑی بے دردی سے اتار کے پھینکا تھا۔ یہ دیکھ کے اس عورت کا رنگ اڑا تھا۔ اس کی بھی زیادہ عمر نہیں تھی، یہی کوئی میری عمر کی ہی ہوگی۔ میں نے کہا بہت شوق ہے نا تمہارے شوہر کو دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا۔ آج اپنی آنکھوں سے وہ اپنی بیوی کو برباد ہوتے دیکھے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس نوجوان کی دبی دبی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ اس کا منہ بند تھا۔ وہ شاید چلانے کی بولنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے تھوڑی تھوڑی آواز اس کی نکل رہی تھی۔ وہ دائیں بائیں منہ ہلا کے اپنے منہ کی پٹی کھولنا چاہ رہا تھا، لیکن ناممکن تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ان رسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو میں نے بہت مضبوطی سے باندھی تھی۔ میں نے پلٹ کے اس کی کرسی کی طرف دیکھا۔ اس شخص کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ جتنی کوشش کر سکتا تھا کر رہا تھا، لیکن پاؤں بندھے ہوئے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، منہ پہ رومال تھا۔ وہ بالکل بے بس تھا۔ میں نے کہا بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کی بچیوں کی عزت کا تماشا بنانے کا۔ آج تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیوی کے ساتھ ریپ کروں گا، تاکہ تمہیں ریپ کا مطلب بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ میری بات سن کے اس ڈاکٹر کی بیوی کا رنگ اڑا تھا۔ تب تک وہ سائڈ ٹیبل تک پہنچ چکی تھی۔ سائڈ لیمپ کو اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، کہنے لگی میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میرے قریب مت آنا۔ وہ شیشے کا لیمپ تھا، جس قدر وہ غصے میں تھی میرے سر پہ مار کے میرا سر پھاڑ سکتی تھی۔ تبھی میری نظر بیڈ پہ بیٹھی اس کی بیٹی پہ پڑی، جو کہ محض 4 سال کی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے کہا تم نہیں تو یہ صحیح، اگر تم احتجاج کرو گی تو میرے بدلے کا نشانہ تمہاری یہ 4 سالہ بیٹی بن جائے گی۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آج میں یہاں سے ایسے واپس نہیں جاؤں گا۔ میں اپنا بدلہ لے کے جاؤں گا۔ عزت کا بدلہ عزت ہوتا ہے۔ اس نے میری ہونے والی بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا تو میں تم سے بدلہ لوں گا یا پھر تمہاری بیٹی سے، اور اس وقت میرے سر پہ بدلے کا بھوت سوار ہے۔ میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ میں کس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، تم یا تمہاری بیٹی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔